أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ یہ سورہ ہود کی 45 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو پکارنے کا واقعے کا تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ ایک بیٹا جو طوفان میں گر گیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، نوح علیہ السلام نے اس کو پکار کر کہا کہ بیٹے آ جاؤ کشتی میں، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اس پر یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا کہ وہ طوفان میں گر گیا اور ایک بڑی موج نے اس کو گھیر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شفقت پدری، باپ کی محبت جو دل میں ہوتی ہے، وہ دل تڑپ رہا تھا اور ایک دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کیا اس کو بچانے کی خاطر۔ اپنے رب کے سامنے درخواست کر دی اور عرض پیش کر دی، اے میرے رب، آپ کا وعدہ ہے کہ آپ میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو اس طوفان سے بچا لیں گے، اور صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، وہ میرے خاندان میں سے ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو بچا سکتے ہیں۔ یہ فریاد اور یہ گزارش نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں کر دی، تو اس سے وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے وہ سنیے۔ انتہائی سخت اور کڑوا جواب ہے، اور یہ کڑوی حقیقت ہے، یہ برداشت نہیں ہوتی لوگوں کو عام طور پر۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ بد کردار ہے، لہٰذا جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے لیے مجھ سے درخواست نہ کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نوح، تم نے جو درخواست کی ہے وہ درخواست رد کی جاتی ہے، پیغمبر کی درخواست بھی رد کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے جس کو اپنا گھر والا بتایا وہ تمہارا نسبی طور پر تو بیٹا ہے، لیکن وہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجوہات بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ انہو عمل غیر صالح، فرمایا وہ بد کردار ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، وہ نافرمان ہے، وہ کافروں سے ملا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا کھلا کافر نہیں تھا، بلکہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، اور اس موقع سے خطاب کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ کافر نہ ہو جا، بلکہ فرمایا کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ یعنی بظاہر تو وہ مسلمان ہی نظر آتا تھا، اس کا نفاق چھپا ہوا تھا، اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اس کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں، اور یہ سمجھا کہ یہ مسلمان ہے، شاید صحبت خراب ہے، خراب صحبت کی وجہ سے ادھر ادھر جا رہا ہے۔ پکار کر کہا آجا کافروں کے ساتھ مت رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو بچائے گا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا کہ تمہیں حقیقت حال کا علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارا بیٹا کیا ہے، اور ایسی صورت میں محض جذبات سے مغلوب ہو کر فریاد کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم تمہیں تنبیہ کرتے ہیں
کہ تم لا علموں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ میں نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی دعا مت کرو، ایسی فریاد مت کرو جو ہمارا باغی اور غدار ہے، جبکہ تمہارے گھر والوں کے سلسلے میں پہلے ہی یہ استثناء کر دیا گیا تھا کہ بجز ان کے جن کے بارے میں ہمارا فرمان پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، ان کے بارے میں ہم سے گفتگو نہیں کرنا۔ فلا تخاطبنی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون فرمایا اسے گزشتہ رکوع میں، جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اب طوفان آنے والا ہے اور وہ سارے ظالموں کو ہلاک کر دے گا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچایا جائے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ ظالموں کے بارے میں آپ ہم سے گفتگو نہیں کرنا، ان کی سفارش کے سلسلے میں۔ یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا بالکل صریح طور پر، واضح طور پر، لیکن چونکہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ واقعے میں کافر ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا اور درخواست کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نبوت کی شان کے خلاف تھا یہ کہ بغیر جانے بوجھے، حقیقت کو سمجھے بغیر ایک ظالم اور ایک کافر کے لیے، ایک مجرم کے لیے، اللہ کے باغی کے لیے دعا کر دینا یہ درست نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں اور الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ آپ حقیقت حال کو نہیں جانتے، اس لیے آپ کو ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانوں میں سے ہو جائے، نادانوں میں شامل ہو جائے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے، ظالم کے حق میں کبھی بھی دعا اور درخواست نہیں کرنا، اس کی سفارش کبھی بھی نہیں کرنا، نہ دنیا میں لوگوں سے، نہ اللہ تعالیٰ سے۔ جو ظلم کرتا ہے لوگوں پر اور ظلم کر کے ان کی چیزوں کو لے لینا چاہتا ہے اور مقدمے دائر کرتا ہے ان کے اوپر، اس کے مقدمات میں کامیابی کے لیے دعا ہرگز نہیں کرنا۔ اور ایسے ظالموں کے لیے جو کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق مارے جا سکتے ہیں، لوگوں پر ظلم ہو سکتا ہے، تو ایسا عہدہ اور منصب اس کو دلانے کے لیے نہ کوشش کرنا، نہ سفارش کرنا، نہ دعا کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ظالم اور کافر اور مشرک کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کسی حلال چیز اور کام کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اس کے لیے بھی، لیکن وہ حرام چیز، وہ ظلم وہ کسی کے اوپر اگر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے دعا اور درخواست نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کیونکہ پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے۔ تو اس میں جو بات آئی ہے وہ بڑی غور طلب ہے، غور سے اس کو سماعت کرنا اور سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی نسب عالی اور خرابت نبوی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، یہ بتا دیا گیا، چاہے کسی سے کوئی رشتہ کیوں نہ ہو، کسی بزرگ سے، کسی اعلیٰ ترین بزرگ سے بھی آپ کی خرابت داری اور رشتہ داری کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ سید الانبیاء کی اولاد بھی اگر ہو اور وہ مومن نہیں ہے اور متقی اور صالح نہیں ہے تو ان کو نہیں بخشا جائے گا، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر بھی اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کے مجرموں کو بچا سکے۔ جو مومن اور متقی نہیں ہے، جو مصلح نہیں ہے، جو اچھا نہیں ہے، جو نیک نہیں ہے، اس کو پیغمبر بھی نہیں بچا سکتے، نبی زادے کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا بے لاک فیصلہ ہو جائے گا اس کے بارے میں۔ لیکن آج جو وابستگیاں جو بتا کر جو سجادے نشینوں سے، جو پیروں فقیروں سے اور دیگر لوگوں سے لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہماری فلاں سے وابستگی، فلاں سے وابستگی ہے، یہ سوچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے نجات کے لیے یہی کافی ہے، ان سے وابستگیاں اور ان کے دامن سے جڑ جانا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ ہو جانا ہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے، ایمان اور عمل صالح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ عمل صالح اگر نہ بھی کریں بھی تو چل جائے گا، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ نبی کے بیٹوں کو نہیں بخشا گیا، نبی کی بیویوں کو نہیں بخشا گیا، چھوڑا گیا۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود دی ہے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ نبی کے باپ کو نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ 11ویں پارے میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ
فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جب ان کے سامنے صورتحال واضح ہو گئی اور ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو پھر انہوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا اور اظہار برات کر دیا، اپنا تعلق ختم کر لیا اور کہہ دیا کہ میں اب سے آئندہ اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں مانگوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی تھی، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد فرمائی، دشمنوں سے آپ کو بچاتے رہے، انہی کا روب اور دبدبہ تھا جس کی وجہ سے ساری قوم مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ لیکن بغیر کلمے کے موت ہو رہی ہے، چچا مرض وفات میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ چچا کلمہ پڑھ لیں، آ کر کہہ رہے ہیں کہ کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ لیکن دیگر لوگ بھی سامنے بیٹھے ہیں، روسائے قریش، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ابو طالب تم موت کے ڈر سے ایسا کر رہے ہو؟ کشمکش ہو رہی ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبائی دین پر ہوں، یہ کہہ کر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ بے حد رنجیدہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ میرے عزیز چچا بغیر کلمے کے چلے گئے ہیں اور جہنم میں جانے والوں میں شامل ہو گئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے نبی آپ جس کے لیے چاہتے ہیں ہدایت نہیں ہو سکتا، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتا ہے اسی کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت پانے کے یہ حقدار ہے اور اس کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ آیا کہ نسبی بیٹا ہے، ڈوب رہا ہے، طوفان میں گھر گیا ہے، پیغمبر سفارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں اپنے رب سے، اپنے مالک سے کہ بیٹے کو بچا لیجئے، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں تھا، وہ بد کردار تھا، وہ آپ کے اہل کے قابل نہیں رہا ہے۔ وہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ سورہ تحریم 28ویں پارے میں اور زیادہ بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ کافروں کے لیے مثال ہے اس میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی۔ امرأۃ لوط کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں کی بیویاں ہمارے نیک، صالح اور شائستہ بندوں کے گھرانوں میں تھی، لیکن انہوں نے کفر کیا، خیانت کی۔ فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کے شوہر حالانکہ پیغمبر تھے لیکن وہ بھی اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ تذکرے کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہے؟ باپ کو نہیں بچایا جا رہا ہے، پیغمبر کے باپ کا لحاظ نہیں، پیغمبر کے چچا کا لحاظ نہیں، پیغمبر کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانے والیوں میں شامل ہو گئی۔ وہ اس قدر قریبی رشتہ داریاں، اس سے پیغمبر سے رشتہ داریاں، پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی رشتہ داریاں کام نہیں آئی، اور ان سے بھی اس قدر خرابتیں ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکی، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، نہیں چھوڑا گیا۔ تو آج جو لوگ یعنی عمل صالح کے بغیر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ فلاں زادہ فلاں زادہ فلاں زادہ، پیر زادہ، صاحب زادہ، شہزادہ، کیا کیا کہتے ہیں، ولی زادہ، یہ سب زادوں کو آپ دیکھیے کہ نبی زادے سے زیادہ ہے۔ یہ نبی زادہ تو سب سے اوپر ہے، ظاہر بات ہے، نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، نبی کا چچا، نبی کی بیویاں ان سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ یہ فلاں زادے فلاں زادے،
اور یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارا رشتہ تو ایسا ہے، ہماری خرابتداری تو ان سے، ہمارا سلسلہ تو وہاں سے جڑتا ہے، ہمارا 25واں سلسلہ، ہمارا 26واں سلسلہ۔ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ پہلا سلسلہ نہیں چلا تو 25واں 26واں کہاں سے چلے گا؟ وہ بھی نبی سے نہیں چلا، پیغمبروں سے نہیں چلا، تو پھر ان سے اور ان سے اور ولیوں سے کہاں سے چلے گا؟ یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ آج لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم سے وابستہ ہو جاؤ، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہم بچا لیں گے، ہم بچا لیں گے۔ کوئی نہیں بچائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں پہ، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یری، فرما دیا سورہ نجم 27 پارے میں۔ ہر کوئی بوجھ اٹھانے والا خود اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن، اور وہ وہی دیکھے گا، اس کے لیے وہی ہوگا جو کچھ اس نے اس دنیا میں محنت کی ہے اور صحیح اور کوشش کی تھی، جس کے لیے اس نے کام کیا تھا، بس وہی اس کو ملے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور وہ بہت جلد اس کو دکھا دیا جائے گا۔ تو آج جو لوگ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے واسطے اور وسیلے تو ادھر سے اور ادھر سے ملتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں اور خرابتیں وہاں یہاں سے ملتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خوش فہمیاں ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کافر تھے، ہم کافر کہاں ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں۔ کس نے کہا وہ کافر تھے؟ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کافر تھا، بظاہر مسلمان نظر آتا تھا، اس لیے انہوں نے کشتی میں آنے کے لیے کہا اس کو۔ اور پھر ہمارے میں سے آج جو اکثریت ہے ان کے ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ صرف تقلیدی ایمان ہے، خاندانی ایمان ہے، باپ دادا مسلمان تھے، مسلمان بن کر پیدا ہو گئے اس گھرانے میں، کبھی ایک بار بھی جو ہے کلمے کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ کلمے کے معنی اور مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، کائنات کا سب سے وزندار کلمہ ہے اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حق ہے، اس کو کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ووٹر لسٹ کے مسلمان آج کے زیادہ تر اکثریت ان کی ایسی ہی ہے، نام نہاد مسلمان، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ایمان والے ہیں۔ ایمان اگر ہے تو پھر عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنے عقیدے سے اس کو ثابت کرنا ہوگا، عملی طور پر بتانا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں ہو جائیں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تھوڑے سے تھے لیکن وہ ایماندار لوگ تھے، وہ صحابہ کی جماعت، دنیا میں انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ آج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، 170 کروڑ ہونے کے باوجود دبے ہوئے ہیں، ذلیل ہیں اور پست ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کہیں پر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، انسانوں کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کہاں سے قدر و قیمت ہوگی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت 20 پارے میں ایسے ہی لوگوں کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف دعوی ایمان کی وجہ سے، ان کے صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جانچا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آج ایسے جو اکثریت ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ گمان کر کے رکھے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آئے گا، ہم کو تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اس سے پہلے لوگوں کو بھی جانچا گیا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، جھوٹ کہنے والے ہیں۔ تو عملی طور پر بتانا ہوگا، ہم کو ثابت کرنا ہوگا ہمارے عقائد سے اور ہمارے عمل سے کہ ہمارا ایمان واقعی میں سچا ہے، پکا ایمان ہے، ورنہ یہ صرف دعوے ہی دعوے چلنے والے نہیں ہیں، اور یہ وابستگیاں، یہ رشتہ داریاں، یہ خرابت داری یہ چلنے والی نہیں ہیں۔ چاہے نبی سے بھی خرابت داری ہو، چاہے نبی کا بیٹا بھی ہو، تو نہیں بخشا جائے گا، نبی کے کہنے پر بھی نہیں بخشا جائے گا، یہ بتا دیا گیا، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے مضامین، یہ سارے واقعات، یہ ساری مثالیں قرآن میں پیش کرتی ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ سن لیا اور بھلا دیا، نہیں، اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے یہ بتانا ہوگا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، وہ مہلت جو دی ہے، اس میں اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو فوراً ہم اپنی اصلاح کریں،
نہ کہ لوگوں کے پیچھے پڑے، ان کی مخالفتیں کریں کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا، قرآن نے ایسا کہہ دیا۔ کچھ نہیں کہہ دیا، قرآن میں جو ہے بس اس کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سمجھ جاؤ، آج وقت ہے، موقع ہے، اپنی اصلاح کر لو، اصلاح کر کے باز آ جاؤ ایسے کاموں سے، اور اس قدر بگڑے ہوئے نہ بنو، اپنی اصلاح کر لو جب تک کہ یعنی سانسیں چل رہی ہیں، موقع ہے۔ جب یہ سانس بند ہو جائے گی تو پھر موقع ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔